میٹرک کلاس کا آج لاسٹ پریکٹیکل دے کر وہ گھر آئی تو خاموش سی تھی۔ کھانا بھی نہیں کھایا، آتے ہی اپنے روم میں چلی گئی۔ رات کے کھانے پہ بھی اس نے برائے نام ہی کھایا اور اٹھ گئی۔ ماما نے پوچھا بھی مگر وہ طبیعت کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ طبیعت میں تھوڑا بوجھل پن سا تھا، وہ آ کے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ آج کے واقعے کے بارے میں سوچنے لگی۔ آج اسکول میں اس کے ایک کلاس فیلو نے اسے پرپوز کیا تھا۔ وہ کنفیوز ہو گئی تھی کہ کیا جواب دے۔ وہ فطرتاً بہت شرمیلی سی تھی، اسے کچھ نہ سمجھ آیا اور وہ لڑکا جو اس کے جواب کے انتظار میں تھا اسے جواب دیے بغیر کچا ذہن تھا۔ کچھ دنوں تک وہ ڈسٹرب رہی اور پھر سب بھول گئی۔ اسکول بھی ختم ہو گیا تھا، وہ فری تھی۔ وہ اسکول سے ہی بہت اچھی فٹ بال پلیئر تھی۔ اب کالج میں بھی وہ اسپورٹس میں اپنا نمایاں کردار ادا کرتی رہی۔ وہ فٹ بال کھیل کے آئی، پانی پی رہی تھی کہ اس کی فرینڈز چلی آئیں۔ یار انیزہ دیکھو، وہ لڑکا کتنا ڈیشنگ ہے نا۔ ہما کی بات پہ یشل اور انیزہ نے بھی مڑ کے دیکھا۔ سامنے علی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ان تینوں کے دیکھنے پر علی نے بھی دیکھا۔ توبہ ہما، کسی کو تو چھوڑ دو، ہر آنے جانے والا تمہیں ہینڈسم لگتا ہے، ہر ایک پہ مر جاتی ہو۔ یشل چڑ کر بولی تو انیزہ نے بھی اس کی تائید کی۔ اف، مر کون رہا ہے، میں تو جسٹ بول رہی ہوں، اور یہ صرف میں ہی نہیں کالج کی ہر لڑکی کہتی ہے۔ ویسے یہ بات تو ہما ٹھیک کہہ رہی ہے، ہر لڑکی فدا ہے اس بندے پر یہ کسی کو گھاس بھی نہیں ڈالتا۔ کل بھی وہ جینی والوں کا گروپ کہہ رہا تھا ایسا بندہ لائف میں نہیں دکھا، پتہ نہیں کس کا نصیب ہوگا یہ۔ انیزہ نے بتایا ٹاپک چینج کرو یار، کیا لے کر بیٹھ گئی ہو۔ یشل نے کہا یہ بتاؤ سرگریم والے نوٹس بنے یا نہیں۔ یشل نے باتوں کا رخ چینج کر دیا تھا۔ وہ گھر آئی تو بے حد تھکی ہوئی تھی۔ کھانا کھایا اور سو گئی۔ شام میں اٹھ کے لان میں چلی آئی۔ چاروں بہن بھائی لوڈو کھیل رہے تھے اور مصطفیٰ کسی بات پہ ناراض ہو رہا تھا۔ کیا ہوا، میرے بھیا کو کون تنگ کر رہا ہے؟ وہ ان کے پاس آ کے بولی، آپ ہی دیکھو نا، غزل مجھے بار بار ہرا رہی ہے گیم میں نے نہیں کھیلنی۔ وہ چڑ کے بولا، ارے میں ہوں نا، اپنے بھائی کے ساتھ کھیلوں گی۔ ریلی آپ ہی، گریٹ، اب دیکھنا میں اس غزل کو کیسے ہراتا ہوں۔ وہ خوشی سے بولا تو غزل چڑ گئی، ہاں بھائی تو آپ ہی کا ہے نا، میں تو نہیں ہوں سسٹر ان کی۔ وہ منہ پھلا کے بیٹھ گئی۔ ایک دن چلی جاؤں گی نا تو یاد کریں گی۔ وہ ہنستی، کہاں جانے لگی ہو تم، ابھی تو بہت چھوٹی ہو۔ میں بات نہیں کر رہی آپ سے، میری گڑیا تو ناراضی ہو گئی مجھ سے۔ وہ اس کے گلے میں باہیں ڈال کے بولی، ہاں۔ وہ ناراضی سے بولی، اچھا نیکسٹ تمہاری ہیلپ کراؤں گی جان، دیکھو نا بھائی چھوٹا ہے، میں بھی تو چھوٹی ہوں۔ او اچھا، نیکسٹ ٹائم، تم اب خوش؟ پکا؟ یس پکا۔ مسٹر اینڈ مسز وقار افندی کے 5 بچے تھے، 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ بڑی بیٹی یشل ابھی میٹرک کے پیپر دے رہی تھی، وہ بہت زیادہ لائق تھی۔ دوسری بیٹی کا نام مشال، تیسری کا نام امل اور چوتھی کا نام غزل تھا، اور بیٹے کا نام مصطفیٰ تھا۔ زندگی بہت اچھی بسر ہو رہی تھی۔ دونوں ماں باپ نے اپنے بچوں کو بڑے ناز سے پالا تھا اور اچھی تعلیم و تربیت دے رہے تھے۔ دن یوں ہی تیزی سے گزرتے گئے۔ یشل کا کالج میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ وہ FSC پری میڈیکل کر رہی تھی۔ آج اتفاق سے سر احسان کی کلاس نہیں ہوئی تھی۔ سب اسٹوڈنٹس بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ کوئی اس کے پاس آ کے رکا۔ یشل، ایکسکیوز می، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یشل ڈائس کے پاس کھڑی اپنی فرینڈ سے نوٹس ڈسکس کر رہی تھی۔ علی کے یوں کہنے پہ اس نے پلٹ کے دیکھا، یہ تو وہی لڑکا تھا جس نے اسے میٹرک کلاس میں پرپوز کیا تھا۔ جی کہیے۔ علی گھٹنے کے بل نیچے بیٹھا اور دائیں ہاتھ میں پکڑی رنگ اس کی طرف بڑھائی۔ پوری کلاس یکدم متوجہ ہوئی۔ دل ولیو میری می یشل۔ یشل کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کے پوری کلاس کو دیکھا، سب ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے، اور پھر علی کو دیکھا جو اس کی محبت میں ڈوبا، اس کی ایک ہاں کا منتظر تھا۔ یشل، آئی لو یو سو مچ، پتہ نہیں کب سے میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ میں خود بھی نہیں جانتا، بس مجھے یہ معلوم ہے کہ تمہاری محبت میری رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہی ہے۔ میں تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں اور تمہیں پانے کی چاہ رکھتا ہوں، پلیز جواب دو۔ وہ بے صبری سے اس کی ایک ہاں کا منتظر تھا۔ یشل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں محبتوں کا سمندر موجزن تھا، اور پھر اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ یس آئی ڈو، یشل نے ایک ٹرانس کی کیفیت میں کہا اور شرما کے مسکرا دی۔ پوری کلاس خوشی سے شور مچانے لگی۔ یشل یوں مسکراتی بہت حسین لگ رہی تھی۔ اتنے لوگوں میں وہ بہت زیادہ شرما رہی تھی۔ علی نے بہت چاہت سے اس کا گلابی پڑتا چہرہ دیکھا اور مسکرا دیا اور کھڑا ہوا۔ اس کا ہاتھ جو پہلے ہی تھامے ہوئے تھا اس میں رنگ پہنا دی۔ تھینک یو مائی پرنسس، لو یو۔ علی محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ یشل مسکرا دی۔ علی ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے بابا کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ وہ 4 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ پہلے عمر، شفق، پھر عمار، پھر نابیہ، پھر علی اور حیدر، اور لاسٹ میں فاطمہ تھی۔ بابا کی ڈیتھ کے بعد ان کی ماں نے ان کی دیکھ بھال کی، اچھی سے اچھی تعلیم و تربیت دی۔ عمر، شفق اور عمار کی شادی ہو چکی تھی اور باقی بہن بھائی سب اچھی تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے تھے۔
علی کا ایڈمیشن بھی بہت اچھے اسکول میں تھا، ان کی ماں نے ان لوگوں کے لیے بہت کیا تھا، اب اس کی باری تھی اپنی ماں کے لیے کچھ کرنے کی۔ وہ بہت ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ تھا۔ وہاں اس کی ملاقات شیل سے ہوئی، آہستہ آہستہ وہ اسے پسند کرنے لگا، اور یہ پسندیدگی محبت میں کب بدلی وہ جان ہی نہ پایا، اور سب سمجھ آئی تو بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے پاس کیا اور اسے پرپوز کر دیا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا اور چلی گئی۔ شام میں سب چائے پی رہے تھے کہ علی تیار ہو کے آیا۔ بلیک کرتے میں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا، سنہری رنگت دمک رہی تھی۔ صرف یہی نہیں، علی ویسے بھی بہت خوبرو تھا، 6 فٹ سے نکلتا قد، چوڑے شانے، بلیک آئیز اور بلیک سلکی بال جو ماتھے پہ گرتے تھے۔ وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ کہیں جا رہے ہو؟ بھابھی نے پوچھا۔ جی بھابھی، اس نے مختصراً کہا۔ اچھا باہر جا ہی رہی ہو تو لیلا کو بھی لے جاؤ، گھر میں بور ہو رہی ہے۔ شہلا بھابھی نے فوراً اپنی بہن کو آگے کیا۔ آج نہیں بھابھی، پھر کبھی، ابھی مجھے تھوڑا کام ہے، کہہ کر وہ جانے لگا تو لیلا بولی، یہ کیا بات ہوئی مہمان سے عزیز، تمہیں اپنے کام میں لگ رہے ہیں؟ اٹس ناٹ فیئر۔ پلیز لیلا، کہا ہے نا میں بزی ہوں، اور ویسے بھی صبح تو تم بھابھی کے ساتھ شاپنگ پہ گئی تھی، پھر میں کبھی لے چلوں گا باہر، ورنہ اگر بھی جانا ہے تو تم عمر بھائی کے ساتھ چلی جانا۔ اس نے امی کو اللہ حافظ کہا اور گیٹ عبور کیا۔ یہ وقار کو تو دیکھو ذرا کیسی عیش سے جی رہا ہے، ذرا بہن بھائی کا خیال نہیں کہ ان کو بھی کچھ دے دے۔ یہ بولنے والا یہ وقار افندی کے چھوٹے بھائی احمد افندی تھے، جو وقار افندی کے سامنے بھائی بھائی کرتے نہ تھکتے تھے۔ تم تو چھوڑو چھوٹے ہو، میں تو بڑی ہوں تم لوگوں سے، مجھ کو بھی آج تک انہوں نے کچھ نہیں دیا، حالانکہ اتنی دولت ہے اس کے پاس۔ خیر باجی، یہ تو نہ کہیں، آپ پہلے خود بولتی ہیں کہ جب بھی وقار بھائی صاحب آتے ہیں اتنے تحائف لاتے اور کیش الگ دیتے ہیں۔ انم نے کہا، تو ان تحائف اور 2 پیسوں سے میرا کیا ہوگا؟ پہلے بڑے بھائی صاحب نے بھی یہی کیا، انہوں نے بھی اپنی کمائی دولت میں سے ہمیں کچھ نہ دیا، اور اب یہ وقار، اللہ تو ان پر بہت ہی مہربان ہے۔ رابعہ بولی، جو کہ وقار افندی کی بڑی بہن تھی۔ یہ تو سچ کہہ رہی ہیں آپ؟ دونوں میاں بیوی نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ویسے ان کی دولت بھی ہمارا بھی تو کچھ حق ہے نا، آخر کو سگے بہن بھائی ہیں ان کے آپ لوگ۔ زرمینہ بھی بولی، ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمیں کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ ہاشم افندی بھی بولے، پر کیا؟ سمیہ وقار افندی کی دوسری بہن بولیں تو ہاشم افندی سوچ میں پڑ گئے۔ رات گہری ہو رہی تھی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ لبا بھی آپ مسکرا رہے تھے، بار بار آج کا واقعہ اس کے ذہن میں آ رہا تھا۔ کئی بار سونے کی کوشش کی مگر ناکام رہی، تھک کے وہ اٹھ بیٹھی۔ یہ محبت بھی کیا شے ہے جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا تک نہیں تھا، جس کے بارے میں وہ صرف سنتی آئی تھی۔ آج وہ اسے محبت ہو گئی تھی اسی انسان سے جس انسان سے اسے میٹرک میں پرپوز کیا تھا۔ پھر اس نے اسے میٹرک میں کیوں ہاں میں جواب نہیں دیا تھا؟ اس نے اپنے دل سے پوچھا، شاید میں اس وقت ذہنی طور پہ تیار نہیں تھی۔ خود ہی جواب دیا، پر ذہنی طور پہ تو میں آج بھی تیار نہیں تھی۔ پھر شاید یہ اس کی محبت کی شدت اور سچائی تھی جو اس کی آنکھوں میں دکھ رہی تھی۔ ہاں، اور اس بات پہ اس کا دل بھی ایمان لے آیا۔ ایک بہت دل فریب مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ ہائے کیسی ہو؟ دوسرے دن وہ کالج آئی تو بہت کنفیوز تھی، یہ سوچ سوچ کے بار بار گھبرا رہی تھی کہ وہ کلاس میں کیسے جائے گی، اور اگر علی اس کے سامنے آ گیا تو اس کا تو دم ہی نکل جانا ہے۔ وہ یہ سوچتے سوچتے کلاس کی طرف جا رہی تھی کہ علی چلا آیا اور ایک دم چونکی اور نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، ہونٹوں پہ بہت ہی پیاری مسکراہٹ تھی، اور وہ جھجکی، آپ یہاں؟ ہاں میں یقین نہیں آ رہا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ نہیں۔ وہ جھیمپی اور نگاہیں جھکا لیں، تو بتاؤ کیسے یقین دلاؤں؟ وہ شرارت سے بولا تو وہ بوکھلا گئی۔ ایسی بات نہیں ہے، میں وہ یہ کہہ رہی میں، اس نے کچھ کہنا چاہا پر اس کی آنکھوں میں ناشتی شرارت کو دیکھ کے جھینک گئی۔ کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ وہ ہنس دیا، ارے رکو لڑکی، میں بھی آ رہا ہوں۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ یہ ان کا معمول بن گیا تھا، وہ کالج میں سارا دن ساتھ رہتے تھے، اس سے بات کیے بنا، اسے دیکھے بنا علی کا دن نہیں گزرتا تھا۔ یشل کے پاس ابھی سیل فون نہیں تھا، سو ان کی زیادہ تر بات کالج میں ہی ہوتی۔ پھر جب وہ لوگ انٹر میں آئے تب یشل نے اپنا پرسنل سیل فون لیا۔ اب تو وہ کالج میں ہی نہیں بلکہ ہر ٹائم چیٹنگ پہ ہوتے، دونوں کا ایک دوسرے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ ہائے بہنا کیسی ہو؟ وہ لان میں بیٹھی اپنی سوچوں میں گم تھی، ہونٹوں پہ بہت دل فریب مسکان سجی ہوئی تھی کہ کسی نے اس کے چہرے کے سامنے چٹکی بجائی۔ وہ چونکی۔ آپ؟ وہ سامنے ارسلان بھائی کو دیکھ کے چونکی۔ ارسلان اس کے تائی کے بیٹے تھے، اس کے بچپن کے دوست اور بھائی۔ انہوں نے کبھی اسے بہنوں سے کم نہیں سمجھا تھا، اور نہ اس نے کبھی بھائیوں سے۔ تایا تائی کی وفات ہو گئی تھی، اس لیے وہ جب بھی خود کو اکیلا فیل کرتے وقار افندی اپنے چچا کے گھر آ جاتے۔ وقار افندی بھی انہیں بیٹوں سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ ہاں میں کہاں گم ہو؟ بڑا مسکرایا جا رہا ہے، وہ بھی اکیلے اکیلے۔ کیا بات ہے کزن؟ کچھ بھی نہیں بھائی، بس ایسے ہی۔ وہ بوکھلائی۔
ارے ایسے کیسے کچھ نہیں، چلو بتاؤ۔ ان کے بہت کہنے پر اس نے سب کچھ انہیں بتا دیا۔ ارسلان بھائی ہنس پڑے۔ اچھا تو یہ بات ہے؟ جی تم نے چاچو چاچی کو بتایا؟ جی بتایا تھا ماما کو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ کچھ نہیں، یو نو نا بھائی، ماما میری بیسٹ فرینڈ ہے، میں ان سے کچھ نہیں چھپاتی، تو علی کے بارے میں بھی سب بتا دیا میں نے۔ وہ مجھے کچھ نہیں بولی، بس مجھ سے ایک وعدہ لیا۔ کیسا وعدہ؟ انہوں نے کہا بیٹا اس نے تمہیں پرپوز کیا اور تم نے ایکسیپٹ بھی کر لیا، بٹ اپنے بابا کے یقین اور غرور کبھی مت توڑنا۔ اس یقین اور غرور کو ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر چلنا تاکہ کبھی بھٹکو نہیں۔ یشل کی ماما اس معاملے میں کافی آزاد خیال تھیں، وہ محبت کے خلاف نہیں تھیں۔ گڈ، یہ تو پھر اچھی بات ہے، تم ان کی نصیحت پہ ہمیشہ عمل کرنا، اوکے؟ انہوں نے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ آج کل علی بہت ہی خوش نظر آ رہا تھا۔ صبح جلدی جلدی ناشتہ کر کے کالج چلا آتا تو بجائے تھکن ہونے کے مسکرا رہا ہوتا یا کچھ نہ کچھ گنگنا رہا ہوتا تھا۔ سارا دن اپنے سیل فون پہ لگا ہوتا اور شام میں باہر نکل جاتا۔ شیلا بھابھی کو رکی ہوئی حرکتیں کچھ معشوق سی لگنے لگیں۔ وہ جب بھی علی کو لیلا کو باہر لے جانے کے لیے کہتی وہ صاف انکار کر دیتا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا تو وہ جی جان سے جل کے رہ گئیں۔ دیکھ رہی ہو تم علی کو، اس کے رنگ ڈھنگ دیکھے ہیں تم نے؟ بھابھی غصے سے لیلا کی روم میں آئیں۔ وہ جو نیل پینٹ لگا رہی تھی چونک کے انہیں دیکھا۔ کیا ہو گیا آپی؟ اس کی یہ بھرپائی شیلا کو بہت کھلی۔ تم بیٹھ کے یہ نیل پینٹ لگاؤ اور اگر علی ہاتھ سے نکل گیا نا تو مجھے مت کہنا۔ اس نے نیل پینٹ کی شیشی بند کی اور ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا ہے بتائیں؟ علی کی حرکتوں پہ ذرا نظر رکھو، مجھے اس کی حرکتیں کچھ مشکوک سی لگ رہی ہیں۔ مطلب یہ کہ کہیں کسی لڑکی کے چکر میں تو نہیں پڑ گیا وہ؟ اگر ایسا ہوا نا تو اس گھر میں بہو بننے کے جو خواب دیکھ رہی ہو نا اسے خواب سمجھ کے بھول جانا۔ تو اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ اس کی اس طرح کہنے پہ شہلا کا دماغ گھوم گیا۔ تم اس بات کو اتنا ہلکا لے رہی ہو؟ ہاں لے رہی ہوں، یو نو نا آپی، لڑکوں کو تو ایسی عمر میں محبت ہو ہی جاتی ہے، اس میں پریشانی والی بات کیا ہے؟ اس میں پریشانی کی ہی بات ہے۔ تمہیں معلوم ہے نا علی رشتوں کے معاملے میں کتنا ٹچی ہے، اور جو مرد رشتوں کے معاملے میں اتنے ٹچی اور حساس ہوں نا وہ دل لگانے کے لیے محبت نہیں کرتے اور نہ ہر ایک سے کرتے ہیں۔ حکم آن آپی، یہ جسٹ کہنے کی باتیں ہیں۔ اور فرض کر لیں اگر اسے محبت ہو بھی گئی ہے کسی سے تو علی کو ایسی سو کال محبت تو کچھ سال پہلے بھی ہوئی تھی نا، کیا ہوا اس کا؟ اس نے آنٹی کو اس لڑکی کے بارے میں بتایا تھا اور پھر اسے جا کے پرپوز بھی کیا تھا، پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ بھول گیا نا اس محبت کو بھی علی، تو اگر اسے محبت دوبارہ ہو گئی ہے تو بے فکر یہ بھی وہ بھول جائے گا۔ شہلا بھابھی سوچ میں پڑ گئی۔ بات تو وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، میٹرک میں ایسا واقعہ ہوا تو تھا۔ وہ ایک دم مطمئن ہو گئی۔ سو بہنا ٹینشن مت لو، علی صرف میرا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بٹ پلیز لیلا علی پہ دھیان دیا کرو، اس کے آس پاس رہا کرو۔ اوکے، اس نے کہا اور دوبارہ نیل پینٹ لے کے بیٹھ گئی۔ آج سنڈے تھا، وہ گہری نیند میں تھی۔ اس کا سیل فون بجا، اس نے مندی مندی آنکھوں سے اسکرین کو دیکھا اور مسکرائی۔ ہائی سویٹی، گڈ مارننگ۔ علی کی خوشگوار آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ گڈ مارننگ، سو رہی ہو کیا؟ علی نے پوچھا۔ سو رہی تھی پر آپ نے جگا دیا۔ ہو میری سویٹی سو جاؤ، اب ایسی بھی بات نہیں ہے، پھر کیسی بات ہے؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ کوئی بات نہیں ہے، وہ مسکرائی۔ کوئی بات نہیں ہے، چلو پھر میں فون رکھتا ہوں۔ علی، وہ چیختی ہوئی۔ علی ہنس دیا۔ خود ہی تو کہہ رہی ہو کہ کوئی بات نہیں ہے، میں نے تو ایسے تھوڑی کہا ہے۔ پھر کیسے کہا؟ اس نے پھر پوچھا۔ اوف علی، اتنے سوال کرتے ہو آپ، اس نے چڑ کے کہا تو علی ہنسنے لگا۔ او مائی انوسینٹ گرل، تم سے بات کرنے کا دل چاہ رہا ہے، آپ بات کر تو رہے ہیں۔ ایسے نہیں نا، تمہیں دیکھنا ہے ابھی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں نا، اگر پرسنل ہے تو، ورنہ نہیں۔ ابھی کیسے؟ اچھا ایسا کرو بلکنی پہ آؤ۔ کیوں؟ بس آؤ نا۔ وہ بلکنی پہ آئی تو باہر علی کو دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکرائی۔ آپ یہاں اس وقت؟ تمہیں دیکھنے کو دل چاہ رہا تھا۔ وہ مسکرائی۔ غرور سا ہوا اسے، کیا کوئی سچ میں اس سے اتنی محبت کرتا کہ اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے یہاں تک چلا آئے؟ علی، ہاں کہو علی کی جان۔ وہ اس کے یوں کہنے پہ چھینپی۔ وہ علی، میں نے ماما کو آپ کے بارے میں بتا دیا ہے۔ وہ بلکنی میں کھڑی اس سے بات کر رہی تھی۔ علی کچھ دیر کو خاموش ہوا، پھر بولا۔ انہوں نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ نہیں علی، انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ پتہ ہے علی، میری مام بہت نائس ہیں، وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، میں ان سے کبھی کچھ نہیں چھپاتی۔ میں ان کو آپ کے بارے میں بتا دیا تو انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ ہاں انہوں نے مجھے سمجھایا۔ بہت اچھی بات ہے یشل، مجھے ناز ہے تم پر۔ وہ مسکرا دی۔